الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ جس جگہ پر ہے وہیں پر قسم کھائے گا، اس کو ایک جگہ سے دوسری طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب کا مقصد یہ ہے، پیچھے والے باب میں یہ کہا تھا کہ وقتوں میں سے کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں قسم کھانا عام اوقات میں قسم کھانے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا عصر کے بعد جو قسم کھاتا ہے اور وہ قسم جھوٹی ہو، اس کی سزا زیادہ ہے بنسبت اس جھوٹی قسم کے جو کسی اور وقت میں کھائی جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، کیا جگہوں میں سے بھی کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر قسم کھانا عام جگہ پر قسم کھانے سے برا ہو؟ تو کیا جس پر قسم آ جائے، مثلا مدعا علیہ، مدعی نے گواہ پیش کرنا تھا، وہ گواہ پیش نہ کر سکا، اب مدعا علیہ نے قسم کھانی تھی، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم مدعا علیہ کو کہیں کہ چل مسجد میں جا کے قسم کھا؟ نہیں، تو اللہ کے رسول کے منبر کے پاس چل کے قسم کھا، یا ادھر بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جا کے قسم کھا۔ مثلا جھگڑا ہمارا یہاں ہے، ہم قسم اٹھوانے کے لیے اس کو مسجد لے جائیں یا اور کسی مقدس مقام پہ لے جائیں جو شرعاً ثابت ہو، کیا ایسا درست ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، البتہ جائز ہے، جواز اس کا موجود ہے کہ قسم کھانے کے لیے آپ کسی کو کسی نہ کسی اہم جگہ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا لازم نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر امام بخاری جو چیز لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے، قضا مروان بالیمین علی زید بن ثابت علی المنبر، فیصلہ کیا مروان نے قسم کا زید بن ثابت پر علی المنبر، منبر پر، فقال احلف له مکانی، زید کہنے لگے میں یہاں پر قسم کھاؤں گا، فجعل زید یحلف، اور زید قسم کھانے لگے، وابى ان یحلف علی المنبر، اور منبر پر قسم کھانے سے انکار کر دیا، فجعل مروان یعجب منہ، مروان ان سے تعجب کرنے لگا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ کا یمینہ، تیرے دو گواہ اس کی قسم ہوگی، ولم یخص مکانا دون مکان، آپ نے ایک جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ کو خاص نہیں کیا۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص جو عبید اللہ بن مطیع تھے، ان کا جھگڑا ہوا کسی مکان پر، فیصلہ مروان کے پاس آیا، مروان بن حکم اس وقت ذمہ دار تھا، مروان کہنے لگا، مدعی تھا عبید اللہ بن مطیع اور مدعا علیہ تھے زید بن ثابت، تو مروان کہنے لگا کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ منبر کے پاس جا کے قسم کھاؤ، یہاں پر قسم نہ کھاؤ۔ تو زید بن ثابت کہنے لگے کہ نہیں، میں تو یہاں پر قسم کھاؤں گا جہاں پر جھگڑا ہوا ہے، میں منبر کے پاس جا کے قسم نہیں کھاتا، اور وہیں پہ قسم کھائی۔ اور مروان تعجب کرنے لگا کہ آپ نے قسم کیوں نہیں وہاں پر جا کر کھائی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہیں پر کھاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابت ان کا موقف یہ تھا کہ خاص جگہ پر جا کے قسم کھانا ضروری نہیں ہے، اور مروان کا فہم یہ تھا کہ خاص جگہ پہ اٹھوائی جا سکتی ہے قسم۔ حقیقت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مروان کی بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جھگڑا آیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس جھگڑے کے لیے کہا کہ چلو منبر کے پاس جا کے قسم کھاؤ۔ اس بندے نے کہا میں منبر کے پاس قسم نہیں کھاتا، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ویسے قسم نہیں لوں گا۔ بالآخر اس بندے نے قسم نہیں دی منبر کے پاس جا کے،
تاوان قبول کر لیا، جرمانہ قبول کر لیا، لیکن قسم نہیں دی۔ اور اسی طرح سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داود کے اندر ایسی روایت بھی ہے کہ جو بندہ بھی میرے منبر کے پاس قسم کھاتا ہے اور اگر وہ اس قسم کے اندر جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سزا دے گا۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ اسی طرح کی ایک روایت بیت اللہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ جب کوئی بڑا مسئلہ ہو، چھوٹے موٹے معاملات پر نہیں، بڑا مسئلہ، قتل کا معاملہ ہے، کوئی جائیدادوں کا معاملہ ہے، کوئی بڑا معاملہ ہے، تو ایسے موقع پر بندے کو خاص جگہ پر لے جا کر قسم اٹھوائی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ مروان کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن زید بن ثابت نے یہ کہا کہ یہ واجب نہیں ہے، میں یہیں پر قسم کھا دیتا ہوں۔ البتہ اگر کسی پر یقین ہو کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس پر تو قسم لی جا سکتی، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ کاغذ کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ نام مٹ چکے ہیں، لیکن مسئلہ ایسے ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ اپنے غلام سے کہا کہ اس کو منبر کے پاس لے جاؤ اور اس سے قسم اٹھواؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ جس ذات کی قسم آپ نے منبر کے پاس اٹھوانی ہے نا، اسی کی قسم یہاں پہ اٹھوا لیں، وہ وہاں پہ بھی سنتا ہے اور یہاں پہ بھی سنتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس سے کہا چلو یہیں پہ قسم کھاؤ۔ تو جب بندے پر یقین ہو جائے پھر اسی جگہ بھی قسم لی جا سکتی ہے۔ جب بندے پر یقین نہ ہو تو جس طرح عثمان بن عفان نے یقین نہیں کیا، لیکن زید بن ثابت ایک عظیم انسان تھے، وہ جھوٹی قسم کھانے والے نہیں تھے، اس لیے وہ غصے میں آئے اور انہوں نے کہا میں یہیں پہ قسم کھاتا ہوں، میرے سے قسم لو۔ تو اس لیے امام بخاری کا یہاں پر میلان اس چیز کی طرف ہے کہ زید بن ثابت کا جو عمل تھا نا وہ ٹھیک تھا، لیکن مروان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ مروان اس کو ضروری سمجھتا تھا کہ خاص مقام پہ لے جا کے قسم اٹھوانا ضروری ہے، اور زید بن ثابت اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اور امام بخاری کا موقع بھی یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ جائز ہے کہ خاص جگہ پر لے جا کر قسم اٹھوا لیں۔ اور حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدعی دو گواہ پیش کرے یا مدعی قسم کھائے۔ آپ نے کسی جگہ کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں جگہ پہ جا کے قسم کھائے، حدیث کے اندر بھی عام قسم کھانے کا ذکر ہے۔ البتہ یہ امر خلاصہ یہ نکلا کہ یہ چیز جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے، خاص طور پر ایسے بندے کے لیے کہ جس بندے کے بارے میں تھوڑا سا ویسے بھی بندے کو اطمینان نہ ہو، اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الواحد نے اعمش سے، وہ ابو وائل سے، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی سے، آپ نے فرمایا من حلف علی یمین، جس نے کسی چیز پر قسم کھائی، لیقتطع بها مالا، تاکہ وہ اس مال کو کاٹ کے لے جائے، چھین کے لے جائے، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصے میں ہوگا۔ امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی خاص جگہ کا ذکر نہیں کیا، وہ کہیں بھی قسم کھا لے، اگر جھوٹی ہے تو اللہ اس کو پکڑے گا، اگر سچی ہے تو نافذ ہوگا۔ خلاصہ اس پوری بات کا، قسم کہیں بھی لی جا سکتی ہے، لیکن اگر شک ہو دل کے اطمینان کے لیے کسی اور خاص جگہ پر لے جا کر اگر قسم اٹھوائی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2673۔